اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، کیونکہ یہ تقریر استاد محترم آیت اللہ مولانا حمید الحسن صاحب کا خطاب کرتے رہے ہیں، لکھنؤ میں نہیں ہے تو ہم کو حکم دیا گیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آئیے دیکھیے کہ میں نے قرآن مجید کا بہت ہی مختصر سورہ کوثر انا اعطینا اس کی تلاوت فرمائی، لیکن یہ سورہ نازل کیوں ہوا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت عرب کے وہ جاہل لوگ حضور اکرم کے اوپر یہ طنز و طعن کیا کرتے تھے کہ یہ تو ابتر ہے، تو اللہ نے بھی قرآن کا یہ سورہ نازل کر دیا اور کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دو ابتر تو یہ ہیں، اور قیامت تک ان کی نسلوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی جو نسل ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اب آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ چونکہ 1400 سال ہو چکے ہیں ہمارے آپ کے چوتھے امام کی ولادت کو، جس طریقے سے شریکۃ الحسین جناب زینب ہیں کربلا میں، ویسے ہی ہمارے آپ کے چوتھے امام بھی ہیں، لیکن اس وقت تاریخ کا اگر آپ مشاہدہ کیجئے، تاریخ دیکھیے اٹھا کر کے، تو تاریخ میں کیا ملے گا کہ جب یزید اپنے تمام ظلم کر چکا اور اس وقت اس نے ان لوگوں کے درمیان یہ پیغام دینا شروع کیا کہ معاذ اللہ ایک باغی گروہ اٹھا تھا کہ جس کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا، لیکن آئیے دیکھیے کہ ایک طرف تو جناب زینب کی شخصیت ہے اور دوسری طرف ہمارے آپ کے چوتھے امام ہیں۔ جب یہ کارواں کہ جس میں چند بیویاں ہیں، ایک کمسن بچہ ہے، ساتھ میں ایک جوان ہے، اور یہ کارواں لٹا ہوا محل کے اندر داخل ہوا، تو محل کے اندر کا منظر کیا ہے؟ تخت کے اوپر یزید پلید ملعون جو ہے نشے کی حالت میں جھوم رہا ہے، شطرنج کھیلنے میں مصروف ہے۔ بس ایک بار جب یہ کارواں وہاں پہنچ گیا تو اس نے اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھا، اور پھر اس نے ہمارے آپ کے چوتھے امام سے کیا سوال کیا؟ کیفا رأیتو صلی اللہ یا علی ابن الحسین، اے علی ابن الحسین تم نے اللہ کی قدرت کا کس طرح مشاہدہ کیا؟ امام فرماتے ہیں رأیتو قد اللہ عز و جل قبل ان یخلق السماوات والارض، اے یزید ہم نے اللہ کی ان نشانیوں کو کہ جن کو اللہ نے زمین اور آسمان کے خلق کرنے سے پہلے پوشیدہ کر دیا تھا، ہم نے ان کا بھی مشاہدہ کیا۔ یعنی آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو
باب مدینۃ العلم کا پوتا ہو، جو نائب رسول کا پوتا ہو، جو وصی رسول کا پوتا ہو، یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، یہ دعویٰ صرف امامت کر سکتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا بھی مشاہدہ کر لیا، ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا کہ جن کو اللہ نے زمین اور آسمان سے پہلے پوشیدہ رکھا تھا۔ اب آئیے اس کے بعد یزید جو ہے اس ارادے کے ساتھ ہے کہ کسی طرح ہمارے آپ کے چوتھے امام کو قتل کر دے۔ آپ علی کے پوتے ہیں، جان رہے ہیں کہ اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، بس ایک بار ہمارے آپ کے امام یزید کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اے یزید، تیرے حوارین جو ہیں، تیرے مصاحبین جو ہیں، تیرے صاحبین جو ہیں، وہ جو ہے کل جب جناب موسیٰ کو فرعون قتل کرنا چاہ رہا تھا تو ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی ان کو قتل نہ کرو، لیکن تمہارے مشاورین نے ہم کو قتل کرنے کے لیے تم کو مشورہ دے دیا۔ یعنی یہ یاد رکھو، ہم کو یا انبیاء کو یا انبیاء کی آل کو سوائے زنا زادہ کے اور کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے، جو زنا زادہ ہوگا وہی قتل کر سکتا ہے۔ بس امام یہ خطاب کر رہے ہیں، پھر ایک بار یزید سے کوئی جواب نہ بنا، یزید سر جھکا کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین، جو انسان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کے کردار کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں۔ بس ایک بار ہمارے آپ کے امام یزید کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے یزید سن، کوئی پریشانی تم پر زمین پر نہیں آتی، لیکن اس کے وجود کے آنے سے پہلے خدا وند عالم جو ہے اس کو لوح محفوظ میں پوشیدہ کر دیتا ہے، اور یہ کام تو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اور سنو یزید، جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں وہ نعمتیں اگر تم سے لے لی جائیں تو اس کے اوپر تم غم نہ کرو، اس کے اوپر تم غمگین نہ ہو، اور جو نعمتیں تمہارے ہاتھ میں ہیں اس کے اوپر تکبر نہ کرو، اور جو چیزیں تمہارے ہاتھ سے چلی گئی ہیں اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو چیزیں تمہارے ہاتھ میں آئی ہیں اس کے اوپر خوش نہ ہو۔ امام یہ خطاب کر رہے ہیں کہ ادھر امام نے یہ چاہا کہ اے یزید تو اجازت دے ہم کو بھی، تاکہ ممبر پہ جا کر کے ہم بھی کچھ بیان کر سکیں۔ یزید کسی طرح اجازت نہیں دے رہا ہے، اور امام اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں۔ ادھر مجمع نے جب یہ دیکھا کہ امام چاہ رہے ہیں کہ ممبر پہ جا کر کے کچھ خطاب کر لیں، تو مجمع نے یہ اصرار کرنا شروع کیا، اے یزید ان کو جانے دو ممبر پر، ہم بھی تو دیکھیں یہ کیا خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یزید نے کیا کیا، اس سے پہلے ایک خطیب کو ممبر پہ بھیج دیا تاکہ وہ جا کر کے معاویہ کی تعریف کر سکے اور ہمارے آپ کے مولا ان سب کے اوپر معاذ اللہ برا بھلا کہہ سکے۔ وہ خطیب گیا ممبر پر، جانے کے بعد اس نے وہی سب کچھ کیا۔ بس امام نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ اے خطیب، تم نے مخلوق الہی کی خوشی کے خاطر تم نے جو کچھ بیان کیا ہے، لیکن تم نے غضب الہی کے اوپر تم نے اس کو ترجیح دے دی، اور یاد رکھ تیرا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اب عزیزوں مجھے کہنے دیے کہ یہ کتاب جو ہے اس دربار کے اندر جہاں پر نہ کوئی چاہنے والا ہے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، سامنے تمام تماشائیوں کا مجمع ہے، سامنے تمام مخالفین ہیں، ان کے درمیان بولنے کی ضرورت وہی رکھ سکتا ہے کہ جو غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پوتا ہو، صلوات اللہ۔ اب آئیے، یہ انداز تو آپ کو شام میں مل گیا، اب ذرا آپ کو ہم کوفے تک لے کر کے چلتے ہیں۔ کوفے کا کیا ماحول ہے؟ کوفے کا ماحول یہ ملتا ہے کہ وہاں بھی یہی نشر کیا گیا، یہی پیغام دیا گیا کہ ایک باغی گروہ آیا ہوا ہے دور دور سے، اطراف سے، اور وہاں کے تمام جو ساکن جو لوگ تھے وہ سب کے سب جمع ہوتے چلے گئے۔ ملتا یہ ہے کتابوں میں کہ مجمع امٹ رہا تھا، اور چاروں طرف مجمع ہی مجمع ہے، مخالفین ہیں، تماشائی ہیں، ہر شخص چلا آ رہا ہے، چل کے ذرا ایسے قیدی آئے ہیں، ذرا ان کا تماشا دیکھ لیا جائے، ایسے قیدی آئے ہیں، چلو چل کر کے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ بس عزیزوں اسی میں ملتا یہ ہے کہ کچھ بیویاں جن کو لایا جا رہا ہے، اور یزید کے فوجی تعینات ہیں، یزید کے فوجی آگے جا رہے ہیں،
ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، مجمع اکٹھا ہے، چاروں طرف مجمع کا ہجوم ہے، اور صدر مقام پر لے جا کر کے اس کارروائی کو روک دیا گیا۔ بس ایک بار علی کی بیٹی، جن کی فصاحت، بلاغت، شجاعت، جن کے کلام میں کیا تاثیر تھی کہ قیامت تک کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، کہ مجھے کہنے دیے کہ زینب وہاں پہ جو آپ کا خطاب تھا یہ خطاب معجزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یعنی 1400 سال گزر گئے، نہ جانے کتنی تاریخیں مٹ گئیں، کتنے اوراق ختم ہو گئے، کتنی کتابیں ختم ہو گئیں، لیکن زینب کا وہ کلام، زینب کا وہ خطاب آج تک نسلاً بعد نسلاً ہوتا ہوا ہم تک آ گیا۔ یہ معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ جبکہ دہشت گردی عام پر ہے، شام میں وہ داعش، وہ ISI، وہ تمام لوگ موجود ہیں، کسی طرح اس روضے کو منہدم کر دیا جائے، کسی طرح اس روضے کو گرا دیا جائے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ کچھ سال پہلے درگاہ کے اندر ایک جلسہ منعقد ہوا تھا دہشت گردی کے خلاف، کہ جس میں آیت اللہ سرکار امیر العلماء کا ایک جملہ تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ زینب سے شاید ہمارے آپ کے ابوالفضل عباس نے یہ کہا ہو کہ اے بہن زینب تم فکر مت کرو، ان تمام ہم دہشت گردوں کو کربلا اور عراق میں بلائے لیتے ہیں اور ان کو یہاں سے جانے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ صلوات ویزان محترم، ان کو یہاں سے جانے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ تو عزیزوں، یہ دہشت گردی جو ہے ہمارے درمیان، ہمارے سامنے آج سے نہیں ہے بلکہ 1400 سال پہلے سے ہے۔ اب اسی مجمع میں ایک بار علی کی بیٹی کو جلال آتا ہے۔ علی کی بیٹی وہاں پہ نہ تبلیغ کرتی ہیں، نہ یہ بتلاتی ہیں کہ تمہارے اوپر نمازیں واجب ہو گئی ہیں، تمہارے پر روزے واجب ہو گئے ہیں، تمہارے پر حج واجب ہو گیا ہے، نہیں، کچھ نہیں، بلکہ زینب وہاں پر جو ہے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت ان لوگوں کے درمیان بتلاتی ہیں، رسول کی نبوت بتلاتی ہیں، ولایت بتلاتی ہیں، اور جملہ کس طرح ارشاد فرماتی ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار، اما بعد یا اہل الکوفۃ یا اہل القتل والغدر اتقون فلا رقات الدم ولا حدات الرن انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا تتخذون ایمانکم دخل بینکم اللہ وحل فیکم حدود الصنف ولقل آماہ غمز العادہ او کملتن علی دمنتن او کفیزتن علی منحودتن الآسا من ما قدمت انفسکم ان سقط اللہ علیکم فی العذاب انتم خالدون اتقون تنتحبون ایو واللہ فابکو کثیرا وضحکو قلیلا۔ یہ جناب زینب خطاب کرتی ہیں وہاں پہ، جو لوگ اب تک تماشائی بنے دیکھ رہے تھے، زینب نے ان کے درمیان فضائل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر دیے، اللہ کی وحدانیت بتلا دی، اور یہ بتلا دیا کہ تم اگر ہم کو باغی اور یہ سمجھ رہے ہو تو دیکھ لو کہ ہمارے فضائل کیا ہیں۔ ہمارے گھر کے اوپر فرشتے نازل ہوا کرتے تھے، ہمارے گھر میں کتاب اتری، ہمارے گھر میں فرشتے نازل ہوئے، اور ہم ہی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ صلوات ویزان محترم، یہ زینب کا خطاب 1400 سال پہلے تھا، جس کی مثال آج تک دنیا نہ لا سکی۔ وہ زینب کہ جو باپ کے لیے بھی زینت ہو، اپنے والد کے لیے بھی زینت ہو، اور اپنی والدہ ماجدہ کے لیے سرمایہ افتخار ہو۔ وہ زینب کہ جو عالمہ ہیں، جو غیر معلمہ ہیں، جو ذکیہ ہیں، جو راضیہ ہیں، جو مرضیہ ہیں، جو اللہ کی مرضی، یعنی جناب زینب، وہ زینب کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جنہوں نے تمام مستورات کو تفسیر کا درس دیا، علم کا درس دیا، قرآن کا درس دیا، وہی زینب جو ہیں کہ جنہوں نے بعد امام حسین، امام کی شہادت کے بعد اس پیغام کو دنیا تک پہنچا دیا کہ دیکھو وہ ہمارے ماجائے ہمارے حسین کہ جنہوں نے اپنی جان دے کر کے اس دین اسلام کو زندہ کیا ہے۔ اور آج مجھے کہنے دیے کہ تمام وہ مسلمان کہ جو دن میں کئی بار اذانیں دیتے ہیں، یہ اذانیں تو دے لیتے ہیں، اگر امام کے گھرانے کے لوگ اپنی قربانیاں نہ دیتے تو آج کوئی مسلمان اپنے کو مسلمان نہ کہتا۔ یہ ان کی اذانیں خالی آوازیں رہ جاتی، اس اذان کے اندر جو جان ہے، جو حیات ہے، وہ حیات نہ ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔